اچھا، اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے، یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے. اور میں نے ایک سنی شاعر، بہت بڑے عالم، جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینہ ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے کہا بالکل محمل شعر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال. اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا. جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کے. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا، اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی، لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا. اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بے تکی بات ہے. ہاں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو، تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں، اسلام مرا نہیں تھا. عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام کہاں مرا تھا. جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ کلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت حسین کو قتل کیا گیا. اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدنیتی ہو، جو بھی ہو، وہ جانے، اللہ جانے. لیکن عام مسلمان کیا کریں؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا. ہاں، ایک منزل گر گئی تھی، وہ گری رہی، 1000 برس تک گری رہی، یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اس کے گرایا، ملوکیت کا معاملہ ختم کیا، اور وہ جبرین ملوکیت دوسری آ گئی. ورنہ وہی سب بادشاہی چلی ہے. بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل بالوں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر. اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو ترک خلفاء ہیں، ان کا بھی بادشاہت تھی، اور کیا تھا، وہ خلافت تو نہیں تھی. تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی تو برقرار رہی. اس کو بھی تسلیم کیا. میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا. اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا، جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں. مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جب مدینہ فتح کر دیا، 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یہاں جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو. اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا. تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے. عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے. پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے. پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی. یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی. البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو. صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے. حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور. کسی نے بغاوت نہیں کی. جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے،
اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت و تزکیہ کر رہے تھے. کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کیا. نوٹ کر لیجیے اس بات کو. حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا، خود صلح کر لی. تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے. لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا وقت کے نظام کو. اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ جو 6ٹھی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے. انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا. مدعی خلافت نہیں تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص دو، بس. اسی طرح حضرت حسین نے بھی. اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی، اعزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مثابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے. لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہررا ہوا میں نے گنوا دیا آپ کو. اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں.